انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ اگر تم اللہ کے ہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگنے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے۔ جس طرح دیوار سے کیل نکالنے پر بھی سوراخ باقی رہتا ہے، جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ عبادت ایسے کرو جس سے روح کو مزہ آئے، کیونکہ جو عبادت دنیا میں مزہ نہ دے وہ آخرت میں کیا جزا دے گی۔ جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ جب تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ رزق اللہ کی راہ میں دے دیا کرو اور اللہ سے تجارت کر لیا کرو، اس سے تمہارے رزق کی برکت لوٹ آئے گی۔ آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، اور بد قسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن پھر بھی اس کے جاگنے سے پہلے پرندے جاگ جاتے ہیں۔ جو حق کو چھوڑ کر عزت کا طلبگار ہوتا ہے وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، اور جو حق کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے ذلت ہمیشہ کے لیے اس کی مقدر بن جاتی ہے۔ پرندہ اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستا ہے۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بناؤ جو صحرا میں تنہا کھڑا ہو کر سورج کی گرمی کو برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے دامن میں آنے والے سبھی لوگوں کو سکون بخشتا ہے۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع گنوا دیتا ہے، اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی اچھا موقع تلاش کر لیتا ہے۔ زندگی میں دو نصیحتوں پر عمل کرنا: ایک، نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ زندگی کی ساری برکتیں اسی میں ہیں، اور دوسرا، اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہ کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔